ڈائریکٹ اللہ کی اور رسول اللہ کی باتیں ہوئی. پہلے تو جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آتے ہیں، یہاں اللہ جو ہے القاء کر دیتا تھا آپ کے دل میں، سینہ انور میں. اب ڈائریکٹ اللہ اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہا ہے اور قریب کر کے فَدَنَا فَتَدَلَّا. مفسرین یہاں دو طرف گئے. کچھ مفسرین نے تو لکھا اللہ نے اپنے بہت قریب کر لیا، تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا. بعض مفسرین لکھتے ہیں یہاں سے مراد جبرائیل علیہ السلام کہ جبرائیل علیہ السلام اور فکان قاب قوسین، یہ جبرائیل اور رسول اللہ کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا میں نے جبرائیل کو 2 بار اصل شکل میں دیکھا، ایسے تو 2 بار. ایک یہی کہتے ہیں اور دوسری بات بھی ہے کہتے میں نے دیکھا زمین پہ ہی تو جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر اور ایک بار مشرق میں دوسرا مغرب میں، باقی 600 دیکھ لیں. لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا نا، روایات میں لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک ہتھیلی پہ جو ہے نا اٹھا لی پوری بستی اور آسمان دنیا کے پاس جا کے جو ہے الٹا کر کے مارا. اللہ کے بطش ربک لشدید. اللہ کے لشکر، صرف اللہ نے کئی قوموں کے بارے میں فرمایا کہ رب کائنات نے ان کو ختم کرنے کے لیے کوئی اپنے قافلے نہیں بھیجے، فوجیں نہیں بھیجی. ایک ہی فرشتہ آگے چیخ مارتا تھا، آواز مارتا تھا، ساری کی ساری قوم ایسے ہو جاتی تھی جیسے ہے ہی نہیں تھی. آج ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم 30 مار کھائیں، اور رب کی فوج، رب کے لشکروں سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کائنات کے رب سے ملاقات ہوئی. بعض نے لکھا ہے اس میں علماء میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ کائنات کے پیغمبر نے کائنات کے رب کو دیکھا بھی ہے. اسی وقت معراج کے وقت. بعض کہتے ہیں نہیں دیکھا. ائمہ کرام، محدثین عوام اور فقہاء کرام نے ان دونوں روایات کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہا ہے کہ کائنات کے پیغمبر نے ایک بار فرمایا تھا میں نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا. اللہ نے زیارت کروا دی اور نبی کا خواب وہی ہوتی ہے، وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا. لیکن سیدہ عائشہ فرماتی ہے جب صحابہ میں یہ باتیں ہوئی تو میں نے خود کائنات کے پیغمبر سے پوچھا کہ کائنات کے پیغمبر آپ جب معراج پہ گئے آپ نے اللہ کی زیارت کی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اللہ کی زیارت کیسے ہو سکتی ہے؟ انہ ہوا نور، اللہ تو سراپا نور ہے، لا تدرکہ الابصار، دنیا کی میں کوئی آنکھ کائنات کے رب کو نہیں دیکھ سکتی. 70,000 نور کا پردہ اللہ کے سامنے ہے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ متقین کو، جنتیوں کو اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے اور پھر
یہ ہوگا کہ جنت کی ساری نعمتیں ملنے کے بعد اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اور مانگو جنت یا کوئی اور نعمت باقی ہے تو وہ بھی مانگ لو. جنتی کہیں گے اللہ کوئی ایسی دل و دماغ میں نعمت آ ہی نہیں رہی جو تو نے عطا نہ کی ہو. بنگلے بھی دے دیے, کوٹھیاں دے دی, نہریں دے دی, اللہ حوریں دے دی. اللہ جب دل میں آتا ہے وہ مل جاتا ہے. حسن مل گیا, نعمتیں مل گئی, رحمتیں مل گئی. اللہ اب تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں ہمارے دل و دماغ میں آئے یہ چیز باقی ہے. اللہ فرمائے گا نہیں مانگو. کہیں گے اللہ کیا مانگے, دل و دماغ میں بھی بات. پھر کہا جائے گا, اللہ فرمائے گا پھر سن لو ایک نعمت میری باقی ہے. جنتی کہیں گے اللہ ہم نے سب کو جنت میں لے جائے, ہم سب بھی اور جنتیوں کے ساتھ کہیں اللہ وہ نعمت بھی عطا کر دے. پھر کائنات کے رب کی طرف سے اس نعمت کا اعلان کیا جائے گا. اللہ ارشاد فرمائیں گے آج سے ہر جمعے کے روز میری زیارت ہوا کرے گی. جمعے والے دن جلدی آ جائے کریں. جمعے والا دن اسپیشل دن ہوتا ہے. گیس کا انتظار نہ کرتے رہا کریں کہ 12 بجے گیس آئے گی اتنا ہی. اسپیشل دن ہے, اسپیشل دن. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جانوروں کو بھی بتا دیا ہے کہ قیامت جمعے والے دن آئی. اور جب جمعے کی رات آتی ہے تو سارے جانور بھی ڈرتے ہیں. ایک انسان میں اور اطراف اللہ کی طرف سے پھر اعلان ہوگا ہاں ہاں آج کے بعد میری زیارت ہوا کرے گی. اور دوسری دن ساتھ ہی اس زیارت کے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا رضوان من اللہ, اور میری طرف سے رضامندی کی سندیں ملیں گی, سرٹیفکیٹ ملیں گے کہ آج کے بعد جنتیوں جیسے چاہو زندگی بسر کرو, کوئی تو پابندی نہیں, جیسے چاہتے ہو جنت میں رہو, ایک بھی پابندی نہیں ہے. میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں رہوں گا, نہیں ہوں گا, ہمیشہ تم پہ راضی رہوں گا.